وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ عزیز طلباء و طالبات، قرآنک عربک گرامر میں اب تک آپ نے ماشاءاللہ بہت کچھ سیکھا ہے، کلمہ کو سمجھا، اس کی اقسام، اسم، فعل اور حرف سے آپ کا تعارف ہوا، اور پھر بطور خاص اسم کے حوالے سے آپ نے بہت سی تفصیلات جانی۔ اسم کی اقسام کو آپ نے جانا کہ اسم کبھی واحد ہوتا ہے، کبھی تثنیہ ہوتا ہے، کبھی جمع ہوتا ہے، یہ تقسیم آپ نے پڑھی۔ آپ نے یہ پڑھا کہ اسم کبھی مذکر ہوتا ہے، کبھی مؤنث ہوتا ہے۔ آپ نے ایک تقسیم اور بھی پڑھی کہ اسم کبھی معرفہ ہوتا ہے، کبھی نکرہ ہوتا ہے، اور پھر آپ نے اسم کی اعرابی حالتوں کے حوالے سے بھی اس بات کو جانا کہ اسم کبھی حالت رفعی میں ہوتا ہے، سبجیکٹو کنڈیشن میں، کبھی حالت نصبی میں ہوتا ہے، آبجیکٹو کنڈیشن میں، کبھی حالت جری میں ہوتا ہے کہ وہ اس سے پہلے حرف جار آیا ہوتا ہے یا وہ کسی اور اسم کی طرف منسوب ہوتا ہے، نسبت ہو رہی ہوتی ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو کلمہ، ایک لفظ کی بجائے دو کلمات کو ملا کر جو جملہ بنتا ہے، جسے آپ پڑھ چکے ہیں پہلے مفرد اور مرکب کی بحث میں، ہم جملے کی طرف چلیں۔ اور جملہ کی اقسام بھی آپ پہلے پڑھ چکے کہ کچھ جملے وہ ہوتے ہیں جو جملہ اسمیہ ہوتے ہیں، یعنی جو اسم سے شروع ہوں، کچھ جملے وہ ہوتے ہیں جو جملہ فعلیہ ہوتے ہیں، جو فعل سے شروع ہوتے ہیں۔ ہم جملہ اسمیہ کی طرف چلیں گے، مگر اس ماڈیول میں ہم ایک دفعہ پھر آپ کو ریوائز کروائیں گے اور یہ بات سمجھائیں گے کہ اسم کی پہچان ضروری ہے، چونکہ جملہ اسمیہ وہ ہوتا ہے جو اسم سے شروع ہو۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسم کی نشانیاں کیا ہیں، وہ کون سی علامات ہیں جن کے ذریعے آپ یہ پہچان سکیں کہ یہ لفظ اسم ہے اور اس کے ساتھ شروع ہونے والا جو جملہ ہے وہ جملہ اسمیہ ہے۔ لہذا آئیے آج کس ماڈیول میں ہم اسم کی علامات کو پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی علامت اسم کی یہ ہے کہ وہ معرف باللام ہو۔ معرف باللام کا معنی کیا ہے؟ یعنی اس اسم کے شروع میں الف لام لگا ہوا ہو۔ الف لام لگا کے جو معرفہ بناتے ہیں اسے معرف باللام کہتے ہیں۔ اب دیکھیے آپ کے سامنے آیت کریمہ ہے الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد، یہ جملہ کا سٹارٹنگ لفظ ہے، پہلا لفظ ہے۔ اب سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہونا چاہیے کہ کیا یہ جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ ہے؟ آپ کہیں گے اسمیہ ہے، تو میں پوچھوں گا کہ آپ کے پاس اس بات کی کیا نشانی ہے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ الحمد، چونکہ اس کا پہلا کلمہ اور لفظ ہے اور اس پہ الف لام آیا ہوا ہے، اور الف لام صرف اسم پہ آتا ہے، فعل پہ نہیں آ سکتا، اس لیے یہ اس بات کی دلیل ہے چونکہ الحمد اسم ہے اور اس سے جو جملہ سٹارٹ ہو رہا ہے وہ جملہ اسمیہ کہلائے گا۔ اسم کی دوسری نشانی یہ ہے کہ یہ جو حرف جار ہوتا ہے، حرف جار کسے کہتے ہیں؟ جس کی وجہ سے اس کے بعد والے لفظ کے آخر میں زیر آتی ہے، یعنی ایسا حرف جو اپنے بعد والے لفظ کے اوپر جر ڈال دے، زیر ڈال دے، اسے ہم حرف جار کہتے ہیں۔ میں ضمناً آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ حروف جارہ 17 ہیں، ان میں مشہور با، تا، کاف، لام، واو، منذ، مذ، خلا اور وغیرہ وغیرہ کچھ حروف اور بھی۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اولئک علی ھدی من ربہم، اب ھدن سے پہلے علی آیا ہوا ہے، علی حروف جار میں سے ہے، لہذا یہ واضح ہو گیا کہ ھدن جو ہے وہ اسم ہے، چونکہ اس سے پہلے حرف جار آیا ہوا ہے، اور حرف جار کبھی فعل سے پہلے نہیں آتا، صرف اسم سے پہلے آتا ہے۔ تیسری چیز جو آپ جانیں گے وہ یہ ہے کہ اسم کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اس کے آخر میں تنوین آ سکتی ہے۔
تنوین آنا ضروری نہیں ہے. جب الف لام شروع میں لگا ہو تو آخر میں تنوین نہیں آ سکتی. الحمد وہاں پہ دال پر ایک پیش ہے، دو زیر دو پیش نہیں ہے، تنوین نہیں ہے. یعنی الف یا ایک کلمے کے اوپر ایک وقت میں اگر وہ اسم ہے تو یا الف لام ہوگا یا پھر تنوین ہوگی. یعنی کہ یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں آ سکتی ہیں. یہاں پر دیکھیے اولئک علی ھدی من ربہم، یہ جو لفظ ھدن ہے اس کے اوپر جو تنوین ہے یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ھدن اسم ہے. اس سے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ اس کے پیچھے علی حرف جار بھی آیا ہوا ہے، وہ ایک الگ نشانی ہے، مگر تنوین کا آنا ایک الگ نشانی ہے. چوتھی جو علامت ہے اسم کی وہ یہ ہے کہ مضاف ہونا یہ اسم کی نشانی ہے، فعل کی نشانی نہیں ہے. مثال دیکھیے مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک. یہ جو کا کی کے لنگ کے ساتھ جو مرکب بنتا ہے آپ پڑھ چکے اسے مرکب اضافی کہتے ہیں. پہلے والا لفظ مضاف ہوتا ہے، بعد والا مضاف الیہ ہوتا ہے. اب یہ جو نسبت ہے زید کا گھر، اسلم کا قلم، قلم و اسلم، بیت و زید، یہ جو ایک مرکب بنتا ہے یہ ہمیشہ اسم بنتا ہے. مضاف ہونا اسم کی نشانی ہے، فعل مضاف نہیں ہوتا. آگے پانچویں مثال پہ غور فرمائیے. آپ نے اسم کی تقسیم میں تثنیہ اور جمع کو پڑھا ہوا ہے. تثنیہ آپ کو یاد ہوگا واحد اسم کے آخر میں الف نون لگانے سے، رجلن سے رجلان، داخلن سے داخلان. یہ جو تثنیہ بنانا ہے الف نون کے ساتھ جو تثنیہ بنتا ہے وہ اسم کی نشانی ہوتی ہے. اسی طرح جمع آپ پڑھ چکے کہ ایک جمع مذکر سالم ہوتی ہے جس میں واحد کی جو شیپ ہے جمع بناتے ہوئے سلامت رہتی ہے، جیسے مسلمون سے مسلمون. اور ایک جمع مکسر ہوتی ہے جس میں شیپ ٹوٹ جاتی ہے، جیسے رجلن سے رجال. یہ جو جمع ہونا ہے یہ بھی اسم کی نشانی ہے، تثنیہ ہونا بھی اور جمع ہونا بھی. آپ اس آیت کریمہ کو دیکھیے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، خوشخبری دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے. عملوا الصالحات، الصالحات کو ہم نے ریڈ کلر دیا ہے چونکہ یہ جمع ہے، مؤنث کی جمع ہے اس لیے الف تا کے ساتھ آئی ہوئی ہے. صالحتن صالحاتن، نیک عورتیں مؤنث کے طور پہ. اب یہاں پہ چونکہ عمل کا ذکر ہو رہا ہے تو مراد عمل ہے، نیک عمل. تو مؤنث جمع ہونا خواہ وہ مذکر کی جمع ہو خواہ وہ مؤنث کی جمع ہو، وہ واو نون کے ساتھ آئے یا الف تا کے ساتھ آئے، دونوں صورتوں میں یہ اس کی جمع ہونے کی نشانی ہوتی ہے. ان لہم جنات، یہ جو جنات کا لفظ ہے یہ بھی جنتن کی جمع ہے، جنات، یہ بھی جمع ہونا اسم کی نشانی ہے. اور اس کے اوپر آپ کو ایک اور علامت نظر آ رہی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے تا کے نیچے دو زیریں آئی ہوئی ہیں، جناتن، تنوین ہونا بھی اسم کی نشانی ہے. الصالحات میں جمع ہونے کے علاوہ ایک اور علامت ہے اسم ہونے کی، وہ کون سی ہے؟ سوچئے. الف لام جو آیا ہوا ہے الصالحات، الف لام کا آنا بھی اسم کی نشانی تھا. آگے چلیے، من تحتھا الانہار، انہار میں اسم کی دو نشانیاں کون سی ہیں؟ ایک تو یہ کہ یہ جمع ہے اور دوسرا کیا کہ اس کے اوپر الف لام آیا ہوا ہے. اب آپ اسم کو پہچانیے. آپ کے سامنے اگر بہت سے اسماء، افعال، حروف لکھے ہوئے ہوں تو آپ کو اگر یہ علامتیں پتہ ہیں تو آپ ان کو بالکل نمایاں کر سکتے ہیں کہ ان میں سے اسماء کون سے ہیں. اسماء کو آپ الگ کر دیں گے ان کی علامتیں دیکھ کر کے. الف لام لگا ہوا ہے شروع میں یا آخر میں تنوین ہے، یا یہ تثنیہ کا صیغہ ہے یا یہ جمع کا صیغہ ہے، معرف باللام ہے، وغیرہ وغیرہ. ساتویں چیز یہ ہے اسم کی علامات میں سے کہ اس کے آخر میں یا نسبت آتی ہے. یہ یا نسبت کیا ہوتی ہے؟ جیسے ہم پاکستان ہیں، کوئی پوچھتا ہے آپ کہاں سے ہیں، آپ کی نیشنلٹی کیا ہے؟ میں پاکستانی ہوں. پاکستانی، یہ جو پاکستان کے آگے چھوٹی یا لگائی ہے اسے یا نسبت کہتے ہیں. پاکستان سے میری نسبت ہے. کوئی مکہ میں رہنے والا ہے، آپ کون ہیں؟ جی میں مکی ہوں، میں مدنی ہوں. یہ جو آخر میں یا لگ رہی ہے اسے یا نسبت کہتے ہیں. اور یا نسبت نشانی ہے اس بات کی کہ یہ اسم ہے، چونکہ یا نسبت اسم کے ساتھ لگتی ہے، فعل کے ساتھ نہیں لگتی. عرب سے عربی، عجم سے عجمی، یعنی عرب کا رہنے والا
اجمی عرب سے باہر کی دنیا کا رہنے والا۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ نسبت کیا ہوتی ہے، اور اس حوالے سے اس کی 8ویں جو علامت ہے اس کو سمجھنا ہے۔ آپ کے لیے تھوڑا سا نیا لفظ ہے، تصغیر ہونا۔ تصغیر کیا ہے؟ لفظ تصغیر پہ غور فرمائیں، یہ صغیر سے نکلا ہے۔ صغیر، صغیر کسے کہتے ہیں؟ چھوٹے کو۔ کبیر بڑا، صغیر چھوٹا، اکبر بڑا، اصغر چھوٹا۔ تصغیر کا معنی ہے کسی کو چھوٹا بنانا، یعنی کسی لفظ کے میننگ کے اندر چھوٹے پن کا معنی پیدا کرنا۔ اب کبھی چھوٹے پن کا معنی جو پیدا کرتے ہیں پیار کی وجہ سے بھی کرتے ہیں، کبھی کسی کو حقارت کے لیے بھی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اس کو دیکھیے، قرآن مجید میں جو ہم مثال لے کر آئے، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ اچھا، عربی زبان کے اندر جو اس میں تصغیر ہوتا ہے اس کی جو شیپ ہے وہ فا عین لام کی زبان میں فعیل ہوتی ہے۔ فا پر پیش، عین پہ زبر، یا پہ جزم، فعی، فعیل، شعیبن، عبیدن، زبیرن، زبیر، عبید، عبید، شعیب۔ یہ جو شیپ ہے یہ شیپ اس میں تصغیر کو ظاہر کرتی ہے۔ تصغیر آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ میں اردو زبان میں مثال دوں، ایک بلی ہوتی ہے اور بلی کے بچے کو ہم بلونگڑا کہہ دیتے ہیں، اس کی یہ تصغیر ہے، اردو کی اپنی تصغیر ہے۔ اور عربی کے اندر عبد کا معنی بندہ، عبید، جیسے کسی کو پیار سے کہتے ہیں کہ چھوٹا سا بندہ ہے، یہ ہمارا چھوٹا سا بھائی ہے، تو عبید۔ یہ جو الفاظ ہیں عربی زبان میں اس میں تصغیر کہتے ہیں، اور اس میں تصغیر ہونا یہ اسم کی نشانی ہے۔ گویا کہ فعل کی تصغیر نہیں ہوتی، تصغیر اسم کی ہو سکتی ہے، اس لیے یہ علامت ہے اسم کی۔ اور اس سلسلے میں آخری ہماری جو علامت ہے وہ یہ ہے کہ کسی اسم کے آخر میں اگر علامات تانیث آپ پڑھ چکے ہیں، علامات تانیث سبق کو ذرا ریوائز کیا کریں، دہرایا کریں، کون کون سی تھیں؟ گول تا کا آنا، الف ممدودہ کا ہونا جیسے ہمراء، خضراء، اور اس کے علاوہ الف مکسورہ کا ہونا جیسے موسیٰ، عیسیٰ۔ یہ جو علامات ہیں الف ممدودہ، الف مکسورہ، یہ جو علامات ہے اور گول تا، ان کو ہم علامات تانیث کہتے ہیں۔ تو اگر تائے مربوطہ آئی ہوئی ہو کسی لفظ کے آخر میں تو گویا یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ یہ جو اسم ہے، یہ جو لفظ ہے یہ اسم ہے، چونکہ اس کی نشانی کیا ہے؟ آخر میں گول تا آئی ہو۔ بینۃ، اس آیت کو دیکھیے، جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی ہے۔ بینہ کا معنی ہوتا ہے روشن دلیل۔ اب دلیل مذکر مؤنث اردو میں تو ہم اس کا استعمال اپنی جگہ پر ہے، لیکن عربی زبان میں واضح طور پر یہ لفظ مؤنث ہے چونکہ اس کے آخر میں گول تا آئی ہوئی ہے، اور گول تا کا آنا اس بات کی نشانی ہے کہ اس کا تعلق اسم کے ساتھ ہے۔ آئیے، یہ تھی علامات اسم۔ اب ہم چلتے ہیں قرآن مجید کے ان کثیر الاستعمال الفاظ کی طرف جن کو یاد کرنے سے آپ قرآن مجید کے ایک بڑے حصے کو اور اس کے ترجمے کو سمجھنے کے لائق ہو جائیں گے۔ آج جو لفظ بڑا معروف ہے القرآن، عربی کا لفظ ہے، قرآن میں آیا ہے، اور 70 مرتبہ یہ لفظ قرآن میں آیا۔ قرآن قرآن کو ہی کہتے ہیں، کہیں پر یہ قرآن آیا ہے، کہیں پر وقرآن آیا ہے، کہیں القرآن کی شکل میں آیا، کہیں والقرآن آیا، کہیں پر لقرآن آیا، کہیں پر بالقرآن، کہیں پہ بے قرآن، کہیں الف لام لگا ہوا ہے، کہیں نہیں لگا ہوا ہے، کہیں پہ تنوین زیر وائی لگی ہوئی ہے، قرآن ہے، کہیں قرآن ہے۔ تو یہ تھوڑی تھوڑی تبدیلیاں، مگر بنیادی لفظ یہی۔ آیات کو دیکھیے، بل ہوا قرآن مجید، الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین۔ اعراب کا فرق ہے تو لفظ قرآن ہی۔ قاف والقرآن المجید، والقرآن المجید، الف لام لگا ہوا ہے، شروع میں واو آئی ہوئی ہے۔ الرحمن علم القرآن، علم القرآن۔ آپ بخوبی ان آیات کے اندر لفظ قرآن کو پہچان سکتے ہیں کہ اگرچہ اس کے ساتھ بعض جگہ پر کسی حرف کا اضافہ ہے لیکن بہرحال لفظ قرآن ہے، واضح طور پہ نظر آ رہا ہے۔ دوسرا لفظ جو آپ جانیں گے وہ ہے ان کا اگرچہ کچھ معنی اور بھی ہیں لیکن جو آج آپ کو ہم بتا رہے ہیں وہ ہے اگر۔
اسے ہم ان شرطیہ بھی کہتے ہیں۔ اگر اف، قرآن میں یہ ان بھی آیا ہوا ہے، فَإِن بھی آیا ہوا ہے، وَإِن بھی آیا ہوا ہے، لَإِن وَلَإِن، سب شکلیں استعمال ہوئی ہیں۔ آپ دیکھیے آیات پاک میں، ان اتبعوا فَإِن كَانَ لَكُمْ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ، لَإِل یہ اصل میں لَإِن ہے، اس کو لام کے ساتھ جوڑ کے ہم پڑھیں لَإِن لَّم، اصل میں لَإِن ہی ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، یہ آپ دیکھ رہے ہیں ان، فَإِن، وَإِن، لَإِن وغیرہ وغیرہ کی تبدیلیوں کے ساتھ یہ الفاظ آئے ہیں، لیکن اصل میں جو اصل لفظ ہے وہ ان ہے، اور ان کا جو عمومی معنی کیا جاتا ہے وہ اگر کے معنی میں کیا جاتا ہے۔ ان الفاظ کو بغور پڑھیے، سمجھیے، دہرائیے، تاکہ آپ کے ذخیرہ الفاظ کے اندر اضافہ ہو سکے۔